अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए, इल्म नाफ़े की दौलत से हम सब को माला माल फरमाए। हमारे साथ आप प्रोग्राम में शामिल रहिए। इंशाअल्लाह सवालात जवाबात की सूरत में बहुत सा इल्म दीन सीखने को मिलेगा। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद जमील अत्तारी साहब हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। कैसे मिजाज के? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। प्रोग्राम शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने की एक फ़जीलत समात करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन जो मुझ पर 100 बार दुरूद भेजे, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। उन 100 हाजतों में से 30 हाजतें दुनिया की और 70 हाजतें आखिरत की अल्लाह अपनी रहमत से पूरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। शब जुमा है, जुमरात का दिन जैसे ही आए फिर शब जुमा, रोज़े जुमा कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। अल्लाह पाक हम सब की नेक हाजतें पूरी फरमाए, नेक दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जमील साहब, इन दिनों में बतौर ख़ास कुर्बानी के हवाले से तैयारियां होती हैं। लाखों लाख तो वो लोग जो हरम काबा पहुंच चुके होते हैं और हज की तैयारियों में, लेकिन करोड़ों मुसलमान वो कि जो अपने घरों में, इलाकों में, तो वो भी इन दिनों में बतौर ख़ास ईद कुर्बान के सिलसिले में तैयारी कर रहे होते हैं। मैं चाहूँगा चंद ऐसी बातें कि जिनमें मिलजुल कर अगर कोई कुर्बानी का जानवर लेते हैं, 2 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, तो उनके हवाले से कोई बुनियादी ऐसी बातें कि जिनका उन्हें ख्याल रखना बहुत अहम और ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल किया है कि कुछ अफराद मिलके, दोस्त अहबाब 2, 4, 5, कभी 7 अफराद भी मिलकर एक जानवर मुश्तरका तौर पर बड़ा ख़रीद लेते हैं कुर्बानी के लिए, तो इसमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मसलन अगर कोई जानवर ख़रीदना है, 7 अफराद मिलके ख़रीदना चाहते हैं, तो उस जानवर की जितनी भी कीमत बनेगी तो वो सब पर बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक, ताकि एक इसमें कमी बेशी का एक उनसर अगर रहेगा तो आपस में किसी भी तरह दिल में कोई तोहमत पैदा हो सकती है कि इसके साथ इतनी रियायत क्यों की गई, सही, इसका भी एक हिस्सा, हमारा भी एक हिस्सा। यानी शुरू से ही जो लेने जा रहे हैं, इब्तिदान से रकम आप कहना चाह रहे हैं? या इब्तिदान रकम बराबर बराबर ही ले लें। कुर्बानी के जानवर ख़रीदने से लेकर कुर्बानी होने तक जितना भी ख़र्चा होना है, मिसाल के तौर पे अगर 20-20 हज़ार रुपये 7 अफराद मिलाकर जमा करते हैं तो 1,40,000 रुपये हो गया। सही। अब 1,40,000 के अंदर कोई मुनासिब जानवर भी अगर आ जाता है और उसके चारे, पानी और कस्साब की उजरत ये भी आ जाती है तो 20-20 हज़ार रुपये देना भी काफ़ी होगा। और अगर लगता है कि हमें जानवर अच्छा लेना है, जो जिसमें गोश्त भी ज़्यादा हो और ताकि हिस्से में जो वाफिर मिकदार में गोश्त आए, ताकि गुरबा और अहले व अयाल इनके लिए गोश्त भी हो जाए, तो अब इस हवाले से जितनी भी रकम मिलानी है, बेहतर ये है कि बराबर बराबर वो रकमें जमा कर लें। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि भाई आप जानवर लेकर आ जाएं, एक हिस्सा उसमें से हमारा भी होगा, जो उसकी वैल्यू कीमत बनेगी तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह ये 7 अफराद मिलकर किसी बड़े जानवर में पार्टनरशिप कर सकते हैं, मुश्तरक वो जानवर इनके दरमियान हो जाएगा। अब यह है कि इस जानवर को जो चारा, पानी और कस्साब की उजरत और इस तरह इस जानवर से मुतालिक जो भी अखराजात अगर होने हैं, अगर कोई एक आदमी फी सबीलिल्लाह ये सारे अखराजात अपने ज़िम्मे ले लेता है, ठीक, तो भी कोई मसला नहीं है। और अगर जो अखराजात होंगे A to Z वो सब के सब बराबर डिवाइड होंगे, जानवर ज़बा होने के बाद अब वो हिसाब किताब लेके बैठेंगे, तो भी इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर जानवर जब ज़बा होगा
جانور ذبح ہونے کے بعد اس کا جو گوشت ہوگا، اب یہ 7 افراد اگر مثال کے طور پہ اگر ایک ہی فیملی کے نہیں ہیں، مختلف فیملی اور دوست ہیں، ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے کر جانا چاہتا ہے، تو اب جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے گوشت کی تقسیم کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جانور کے گوشت کو جیسے گوشت کی بوٹیاں بنا لی جاتی ہیں، پائے ہوتے ہیں، سیری ہوتی ہے، اس کلیجی، دل اور جو کھائے جانے والے جو اجزاء ہیں، تو ان اجزاء کو گوشت کے اندر مکس کر دیا جائے. ٹھیک. اپنے حساب سے باقاعدہ وہ ایک ترازو پیمانہ بھی لے لیں تاکہ گوشت کے وزن میں کمی بیشی بھی نہ ہو اور اس میں بھی بدمزگی پیدا نہ ہو کہ ہمیں گوشت تھوڑا کم ملا، آپ نے اندازے سے تقسیم تو کر لی تھی، یہ اس انداز سے کہ آپ نے کچھ کلیجی تو کہیں دل تو کہیں پھیپڑا کہیں پائے، لیکن ہمیں گوشت تھوڑا کم لگا، کم ملا ہے. تو یہ سب چیزیں باتیں جو بعد میں بننی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک ترازو بھی لے لیا جائے صحیح. اور اس پر اس جانور کے گوشت کو وزن کے حساب سے برابر برابر کر کے دیں. اب اگر مثال کے طور پہ گوشت میں اگر کچھ کمی بیشی وزن میں اگر رہ بھی گئی اور اس گوشت کے اندر کسی حصے میں کلیجی بھی آ گئی، کسی حصے میں دل آ گیا، کسی حصے میں پھیپڑے آ گئے، کسی حصے میں پائے ڈال دیے گئے، یعنی ہر حصے میں وہ دوسرا گوشت کے علاوہ گوشت آنا چاہیے، گوشت کے علاوہ گوشت کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، دوسری اشیاء کھائی جانے والی ہیں، تو وہ بھی اگر یہ حصوں میں 7 حصوں میں ڈال دی جائیں تو اب اس گوشت کا وزن میں برابر ہونا اب ضروری نہیں ہوگا، ساری چیزیں مکس ہو سب چیزیں اگر سب کے پاس پہنچ رہی ہیں. لیکن ابھی ہم اگر اول دیکھیں تو ہمارے ہاں تو اس طرح سب چیزیں مکس عام طور پہ نہیں کی جاتی. کلیجی ہے وہ تو گوشت کٹنے سے اور تقسیم ہونے سے پہلے ہی پک جائے گی. جی ٹھیک ہے. اب وہ کوئی ایک ہی فرد جن کے یہاں قربانی ہو رہی وہ اٹھاتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں، یا بالفت وہی بنا دے کہ سب یہاں بیٹھے ہوئے سب کھا لیں گے، تو مطلب یہ عمل ٹھیک نہیں کہلائے گا آپ کے؟ اب صرف کلیجی کو اگر وہ ایک سب کی رضامندی سے ٹھیک ہے بھائی یہ کلیجی آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، چلیں اس کو جلدی سے بنوائیں، سب ویٹ کر رہے ہیں، سب مل کے کھا لیں گے، یا جو بھی اس موقع پہ دوست احباب ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس کو تناول کر لیں گے، سب کی رضامندی سے اگر اس طرح کلیجی کسی ایک گھر میں پکتی اور سب کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کلیجی کے علاوہ جو دیگر اجزاء ہیں جو کھائے جانے والے ہیں، پائے ہیں، تو ان کو گوشت کے اندر ہر ایک کے حصے میں اگر ڈال دیا جائے گا تو اب گوشت کا وزن برابر برابر کر کے دینا بھی ضروری نہیں ہوگا. اور اگر معاملہ یوں ہوا کہ گوشت سارا ایک طرف کر دیا، پائے، سیری اور جو کھائے جانے والے اجزاء ہیں وہ سب ایک طرف کر دیا، صرف گوشت اندازے سے 60 ڈھیریاں بنا دیں، اب اس میں کمی بیشی کا ایک احتمال رہ جاتا ہے. صحیح. تو اب اس صورت میں جب مشترکہ طور پہ کسی ایک جانور کو لوگوں نے خریدا، اب اس کو تقسیم کرنے کا مرحلہ آ رہا ہو تو گوشت کا وزن بھی برابر ہونا 7 افراد میں ضروری ہوگا. صحیح. اچھا لیکن کیا وجہ اگر کوئی بندہ معاف کر دیں، مطلب عام طور پہ یہی ہوتا ہے بھی اب یہ 7 رکھ دی نا سامنے، اب یہ تو نہیں کہ کرنے والا ایک ڈھیری اپنی پہلے اٹھا لے اور بولے 6 تمہاری ہیں بنی ہوئی، 7 بڑی ہوئی ہیں، ایک ایک لے لو بھائی جس نے لینی اور معاف کر دیں. اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے، اس میں جو حکمت ہے یا اس کی جو وجہ ہے، اندازے کے ساتھ تقسیم کاری نہیں کر سکتے اگر صرف گوشت تقسیم کرنا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا جانور جب خریدا جاتا ہے تو اس جانور میں یہ 7 افراد شریک ہیں، تو اس کا گوشت جو ہے وہ بھی 7 افراد میں مشترک ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس کی ڈھیریاں بنا کر ایک آدمی جب لے گا تو وہ گویا اس پورے گوشت میں اس کی جو ملکیت تھی وہ مشاعن یعنی پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک. اب یہ ایک حصے میں الگ کر کے اس کو سمیٹنا چاہتا ہے، تو یہ گویا اس کی جو ملکیت دوسرے 6 حصوں میں ہے یہ چھوڑ کر اس حصے کو وہ اپنی ملکیت قرار دے کر اپنے استعمال میں لے گا. تو یہ ایک طرح کی ہو رہی ہے خرید و فروخت. یہ گویا اپنے بقیہ 6 ڈھیریاں ابھی تقسیم نہیں ہوئیں لیکن ان 6 ڈھیریوں میں بھی اس کی ملکیت ہے 7ویں.
7वें हिस्से की, यानी उसके बदले में, यानी हर हिस्से में इसकी भी शिरकत है। हर बोटी में गोया 7 अफराद शरीक हैं। तो ये सातों जो ये गोश्त लेंगे तो ये अपने गोश्त का गोया के बदल, हाँ, ये एक तरह से कर रहे हैं कि भाई मैं इस ढेरी को ले रहा ठीक है। हूँ और बकिया 6 ढेरियों में जो मेरी 7वें हिस्से की मिल्कियत है हाँ, वो मैं छोड़ रहा हूँ, और 7वें हिस्से की मिल्कियत इस वाले हिस्से में अकेले, जो उनकी है वो भी मैं ले रहा हूँ इस 7वें हिस्से की। हाँ, आप लोगों की इस ढेरी में जो मिल्कियत बनती है 6 हिस्से, वो 6 हिस्से मैं ले रहा हूँ, और अपने जो मेरे हिस्से हैं वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये एक तरह का है सुलो, और ये खरीदो फरोख्त गोया यहाँ पर हो रही होती है। अगरचे खरीदो फरोख्त कोई बोलता नहीं है, मानन हो रही है। मानवी एतबार से मुबादलतुल माल बिल माल हो रहा है। उन 6 ढेरियों में से, उन 6 हिस्सों में से मैं अपना हिस्सा छोड़कर इस एक हिस्से में जो 6 अफराद का हिस्सा है उसमें अपनी मिल्कियत अलग करना चाहता हूँ, और उन में से अपनी मिल्कियत को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये गोया कि एक तबादला है जो हुक्मन ख़रीदो फ़रोख्त है, और जब एक ही जिन्स की चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त आपस में की जा रही हो तो इस सूरत में, और वो कदर में भी, यानी वज़नी चीज़ हो, जिन्स भी एक ही हो, तो अब उसका बराबर बराबर होना ज़रूरी होता है। हदीस मुबारक में इस तरह का ज़ाब्ता बयान किया गया है कि जहाँ जिससे बात हासिल होती है कि जब 2 चीज़ें एक ही जिन्स की हों और उनमें कदर यानी कि मापने वाली या तोलने वाला वस्फ उनके अंदर पाया जाता हो, तो अब उनको अगर ख़रीदो फ़रोख्त की जाएगी तो बराबर बराबर वज़न होना चाहिए, बराबर बराबर। अब जब ये गोश्त ही आपस में सिर्फ तकसीम करेंगे और पाए तकसीम नहीं कर रहे मिसाल के तौर पे, तो अब इस गोश्त का वज़न में बराबर होना यूँ ज़रूरी है, क्योंकि ये गोश्त एक ही जिन्स है और ये ख़रीदो फ़रोख्त के ज़ुमरे में ये तकसीम कारी आ रही है, तो वज़न में बराबर होना चाहिए। अब इन उलझनों से बचने के लिए ये आसान तरीका है कि वज़न ही कर लिया जाए, वज़न ही करके बराबर बराबर 6-7 अफराद तकसीम कर लें गोश्त को। अब रहा मामला पाए का और दीगर चीज़ों का, कलेजी, फेफड़े, दिल का, और इससे बाज़ लोग सीरी भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें दिमाग भी खाए जाने वाली चीज़ों में से मग़ज़ जिसको कहा जाता है, तो अब इसको भी फिर ये तकसीम कर लें या तो। लेकिन एक आसान हल ये है कि जब 6-7 ढेरियाँ अगर बनाएंगे तो उनमें कुछ कुछ ये चीज़ें अलग से रख दी जाएं कि आपके हिस्से में ये एक पाया और आपका ये हिस्से का गोश्त, इस तरह दूसरों को भी ये मिल जाए। पाए 4 हैं, अफराद 7 हैं, तो अब इसमें भी कोई ऐसा फार्मूला लगा लें कि पाए 7 अफराद तक पहुंच जाएं। तो पाए के आमतौर पे टुकड़े किए ही जाते हैं, पूरा एक पाया अकेला पकता नहीं है, उसके भी टुकड़े 2-3 किए ही जाते हैं उस नली के। तो इस नली के इस अंदाज से टुकड़े कर लें कि 7 अफराद तक पहुंच जाए, गोश्त भी पहुंच जाए और नली भी पहुंच जाए। तो इस तरह अब वज़न में बराबरी शर्त या ज़रूरी नहीं होगी, ये चीज़ें अगर मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि गोश्त तो वज़न कर लिया, पाए नहीं बन रहा है, ये अभी नहीं बने, तो ये बामी रजामंदी से ये कहेंगे ठीक है भी 4 हैं, तुम चारों एक एक ले लो, 3 बंदे दस्तबरदार हो जाएं, मैं नहीं ले रहा, अभी तुम एक एक पाया ले लो। अब इसके अंदर फिर ये आएगा ना कि जिन 3 अफराद के पास, यानी पाए के अलावा फिर और चीज़ें उनके पास अगर जा रही हैं गोश्त के साथ साथ, किसी के पास कलेजी चले गई, किसी के पास दिल आ गया, किसी के पास मग़ज़ आ गया, और ये हर एक को गोश्त के अलावा कोई ना कोई और चीज़ भी उसके हिस्से में शामिल कर दी गई, तो भी वज़न करके देना अब ज़रूरी नहीं होगा। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ का मज़ीद ख़याल रखा जाए कि गोश्त भी जानवर के जो पार्ट्स हैं उसमें गोश्त भी मुख्तलिफ़ नौइयत के भी होते हैं। जैसे दस्ती के गोश्त का अलग टेस्ट होगा, सीने के गोश्त का अलग जायका होगा, रान के गोश्त का अलग एक टेस्ट है। तो अब इन सारी चीज़ों में भी इस चीज़ का लिहाज रखा जाए, अब बाहमी एक उल्फत और मोहब्बत में फ़र्क ना आए कि इसको तो ये वाला गोश्त मिल गया जिसका जायका अच्छा था और हमें ऐसा मिला। तो ऐसा ना हो, गोश्त को मिक्स कर दें और इस तरह सबको, जो आम तौर पे जैसे चाँपे वो खाई जाने वाली चीज़ें, तो ये सबको पहुँचे, ताकि आपस के इस मामले में जो कुर्बानी हुई है तो कुर्बानी में भी एक दूसरे के साथ ख्याल रखा जाए, इसार का मुजाहरा किया जाए। जिसको अगर जो चीज़ ख़ास तौर पे पसंद हो तो उसको वो चीज़ पेश कर देने में भी कोई मज़ायका। इंशाअल्लाह
नाज़रीन किराम, बहुत से लोग ये शायद ये सोच रहे होंगे कि ये इस तरह के मसाइल, जी हाँ, ये हमारे हर घर में गोया के दरपेश होते हैं, लेकिन बाद का तवज्जो नहीं होती। जो एक ही फैमिली के अफराद हैं, घर में ही गोश्त हुआ है, उनको कोई वज़न की ज़रूरत ही नहीं है, वो घर में जो था वो रख लिया, जो बांटना है बांट दिया, वहाँ उनको कोई बाकायदा तकसीम वाली सूरत नहीं होती कि अपना पूरा पूरा हिस्सा, तो वो एक अलग बात है, उसकी हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। हम उनकी कर रहे हैं कि जो 6-7 अफराद मुख्तलिफ घरों के, जिनको गोश्त भी चाहिए और अपना हिस्सा वो चाहिए, तो हम उनकी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उसमें फिर ये वज़न कर लिया जाए और यही सबसे आसान तरीका है, सहल तरीका है। हम मज़ीद बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। मेरा नाम जुनैद है। मुफ्ती साहब से सवाल है कि हज किस सूरत में फ़र्ज़ है, और ये भी इरशाद फरमा दें कि कोई ऐसा शख्स जिस पे हज फ़र्ज़ हो और वो हज के लिए जाए, लेकिन उसके पीछे कारोबार अगर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कुछ पेमेंटें वगैरह देनी होती हैं, लेनी होती हैं, वो अगर उसमें डिस्टर्ब होते हैं कारखाने वाले, जैसे हम जिनसे माल लेते हैं उन लोगों को पेमेंटें वगैरह में डिस्टर्ब होता है, पेमेंटें नहीं जाती हैं, तो इस सूरत में जबकि कारोबार बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो इस सूरत में हज पे जाना कैसा है? आप उनको ना डिस्टर्ब करें ना, जिनकी पेमेंट अगर आपके ज़िम्मे है तो आप उनकी अदायगी करके जाएं, या उनको इत्तला दें, उनसे वक्त लेकर जाएं। बाद का जमील साहब होता यही है, पैसे कईयों की पेमेंट के वक्त आ चुके हैं और दूसरे हज़रत साहब उम्रे पे चले गए या बैरून मुल्क किसी टूर पर चले गए। अब वो एक दुकानदार, यार देखो जब मौका आया तो ये तो साहब निकल गया, अब वो एक उज़र भी 25 दिन तो निकल जाएंगे, 20 दिन 25 दिन। तो बाज़ की भारी भारी पेमेंट की रकम भी होती है कि जिसमें ये अपना सफ़र इख्तियार कर जाते हैं। यानी कारोबारी एक बताया गया कि ये अंदाज़ भी होता है। कभी छुट्टियां, जून जुलाई के बच्चों को छुट्टियां होती हैं, तो बच्चों को लेके सैर व तफरी के मामलात के निकल जाएंगे, तो एक उज़र होगा कि भाई वो तो है ही नहीं, साइन ही नहीं होने उनके। तो ये चीज़ क्या इसके लिए, हज के लिए रुकावट बनेगा या उज़र बनेगा, जबकि आदमी के पास सब कुछ ताकत, हर असबाब मौजूद हैं, और ये कि मेरे पीछे उनकी पेमेंट नहीं होगी तो इसलिए मैं हज पे नहीं जा रहा। इस वक्त जो हमारे ज़माने में बड़ी जिद्दत भी आ चुकी है और आसानियाँ भी आ चुकी हैं। ऐसे अफराद के जो सफ़र हज पर जाना चाहते हैं और पीछे उनको अपने इस दौरान, इस ड्यूरेशन में जो हज के अयाम होंगे पेमेंटें भी देनी है, तो आप चेक पहले से ही उन तारीख़ों के हवाले से चेक बाकायदा तैयार कर दें। जब वो तारीख़ें आ जाएँ तो अपने आपके साथ जो आपके कारोबार को संभालने वाले उनके ज़रिए वो चेक पहुंचा दें, या पहले ही आप उन तक चेक पहुंचा दें, उस डेट पर उनको रकम आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। तो असल ये है कि जिन लोगों के कर्ज़े अगर किसी शख्स के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो हज की अदायगी करने वाले शख्स को चाहिए कि अपने सफ़र हज से पहले के हज आया उस पर फ़र्ज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा कि आपके पास जो मालो असबाब हैं, उन मालो असबाब में वो मालो असबाब हाजत असलिया से ज़ायद हों, वो मालो असबाब आपके कर्ज़ देन से फारिग हों, और फिर आपके पास इतना मालो असबाब मौजूद है कि जिसके ज़रिए आप सफ़र हज कर सकते हैं, और आपके सफ़र हज में आपके पीछे जो आपके घर वाले हैं जिनका नान नफ़का आपके ऊपर लाजिम है, आप उनके लिए ज़रूरत के साजो सामान छोड़ कर जाएँ, जिससे वो आपकी गैर मौजूदगी में अपना गुज़र औकात कर सकें, और सफ़र हज में जो आपको अखराजात करने हैं ज़रूरी, वो अखराजात पर भी आपको कुदरत हासिल हो, खाना पीना जो वहाँ रिहाइश, इसका भी। तो अब इन सब चीज़ों पे अगर किसी को कुदरत हासिल है, फिर ये कारोबार के हवाले से ये कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये कारोबार डिस्टर्ब होने की अब जो सूरत है बिलखुसूस किस तरह डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये साइल मोहतरम, ये या इन जैसे और जो हमारे नाज़रीन हैं, उन्हें चाहिए कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से या किसी मुस्तनद मुफ्ती साहिब से बाकायदा अपने कारोबार के डिस्टर्ब होने की क्या सूरत है उसको डिस्कस करें। तो उधर फिर पता चलेगा कि हम जिससे वो डिस्टर्ब होना समझ रहे थे, आया वो शरई एतबार से हज की रुकावट, हज फ़र्ज़ होने में वो आया उज़्र बन सकता है या नहीं बन सकता।
تو انشاءاللہ پھر صحیح درست رہنمائی آپ سے کچھ سوال جواب کیے جائیں گے، وضاحتیں لی جائیں گی، کچھ چیزیں پوچھی جائیں گی، کچھ آپ جواب دیں گے. ہو سکتا ہے کہ حج فرض ہونے کی ہی صورت بن رہی ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ چیزیں میرے کاروبار کو ڈسٹرب کر دیں گی، پھر میں آ کے دوبارہ زمین پہ آ جاؤں گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. تو اس لیے خاص اس طرح کی صورت میں کہ جو ہمارے تاجر افراد ہیں، اب وہ حج کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں حج پہ جاتا ہوں تو میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، تو یہ کاروبار ختم ہو جائے گا یا ایک ویسے ہی خدشہ لاحق ہے. خدشہ لائیں. جمیل صاحب اس کے بیچ میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا نا کہ کچھ پیمنٹ ایسی ہوتی ہے جس میں دونوں طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، اور کچھ کمپنیز کے یعنی وہ جانی ہے بھی 3 مہینے بعد جانی ہے، یہ 6 مہینے بعد قسط جانی ہے، یہ اس طرح جانی ہے. اس طرح ہم BCیاں ڈالتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں. اب بھلے اپنی کمیٹی مل گئی ہے لیکن وہ جائے گی اپنے ٹائم پہ جاتی رہے گی، اس کا کوئی ابھی سے پریشر نہیں ہے، کوئی نہ واجب الادا اس کے ذمے ہے کہ ابھی اسی مہینے ساری اس نے واپسی کرنی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یعنی قرضہ کسی طرح کا نہ ہو، تو یہ اس طرح کے قرضے تو کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. اب اصل میں ایسے قرضے جس میں قرض خواہ کی طرف سے آپ کو کوئی مطالبہ فی الوقت نہیں ہو رہا، صحیح ہے، اور آپ سے مطالبہ وہ بعد میں کرے گا، تو آپ کے سفر حج میں آنے جانے میں وہ قرضہ رکاوٹ نہیں بن رہا، تو ایسی صورت میں آپ کے سفر حج اختیار کریں گے. یہ جو دن چل رہے ہیں اب اس میں تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کون کوشش کرے اور جا بھی سکے کہ بالکل آخری دنوں میں فل فور ظاہر ہے مشکل ہوتے ہیں اسباب، یہ نارمل آدمی کے لیے تو مشکل ہوگا، مشکل ہے، ہاں خاص لوگوں کے لیے تو پاسبل ہے. لیکن جن کے اعتبار سے پوچھا گیا تو میں ان کو یہ چاہوں گا کہ اپنے طور پر ضرور غور کریں، شرعی طور پر رہنمائی بھی لے لیں تاکہ آئندہ سال تو بر وقت اس کی تیاری کی جائے. حج جو شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک مرتبہ فرض ہے، ہر اس آدمی پر جس کو اس کی طاقت ہو، وہاں پہنچنے کی طاقت ہے، دیگر اس کے اندر شرائط وہ پوری ہیں، تندرستی ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے. اب ایسا شخص اگر تاخیر کرتا ہے حج کے اندر تو وہ گناہگار ہوگا، تو بلا وجہ تو تاخیر نہیں کرنی. یہ اس طرح کے کاروبار تو کون سا سال ایسا ہوگا جو کاروبار کہیں گے اس سال کاروبار نہیں ہوگا، سب کچھ مارکیٹ بند ہو جائے گی. تو جب بھی آپ کو جانا ہے اب کاروبار بند کر کے ہی جانا ہوگا، آپ کو اپنے آفس سے نکلنا ہی ہوگا، آپ کو جانا ہی ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں کو عذر بہرحال نہ بنایا جائے اور اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کی جائے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو بیپاری کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے کا نہیں پڑا، اور خریدنے والا بھی اکثر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری اتنی رینج نہیں ہے، مطلب میں اس سے زیادہ کا خرید نہیں سکتا. تھوڑی دیر بعد جب وہ زیادہ بات کرتے ہیں تو خریدنے والا بھی اپنی رینج بڑھا لیتا ہے اور بیپاری بھی جتنے کا وہ بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنے کا نہیں پڑا اس سے بھی وہ کم میں دے دیتا ہے. تو اس میں جو ہے ایسے یہ تھا کہ جھوٹ کہ اس میں آ رہا ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اب اس کو اتنے میں کم میں پڑا ہے، اس یہی بولا ہے مجھے اتنے کا پڑا ہی نہیں ہے. اب اس سے نیچے بھی وہ اگر بیچ رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کا مال ہے. جمیل صاحب کیا کہیں گے اگر وہ جھوٹ کا سہارا نہیں دیتا؟ دیکھیں کسی بھی آدمی کا یہ کہنا کہ یہ مجھے مثال کے طور پہ جانور جو کسٹمر کو پسند آ رہا ہے، گاہک کو، اور وہ اس کے ریٹ لگا رہا ہے 1.5 لاکھ روپے، اور جو تاجر ہے، بیچنے والا ہے، جانور کا مالک، وہ کہتا ہے کہ بھائی 1.5 لاکھ کا تو مجھے بھی نہیں پڑا، میں آپ کو کیسے بیچ دوں. اب یہ نہیں پڑا، پھر وہ بالآخر 1.5 لاکھ میں بیچ دیتا ہے یا 1,55,000 میں بیچ دیتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ کنفرم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسے 1.5 لاکھ کا نہ پڑا ہو، مہنگا ہی پڑا ہو، لیکن اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منڈی کا ریٹ بھی نیچے آ جاتا ہے کبھی، تو اب ایک آدمی کو اپنے قیمت خرید پر اب سودا بک نہ رہا ہو یا اس سے زیادہ نفع کی صورت میں سودا نہ بک رہا ہو، مارکیٹ نیچے آنے کی صورت میں اب وہ اگر کم میں بھی بیچ دیتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ دیکھو اس نے کم میں بیچا نا تو اس نے جھوٹ بولا ہوگا. صحیح. تو ہم یہ فائنلی نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی نے جو کہا کہ مجھے 1.5 لاکھ میں بھی نہیں پڑا، اس سے اوپر کا میرا خرچہ آیا، اتنے زیادہ میں پڑا ہے، تو پھر بھی وہ اگر کم ریٹ میں دیتا ہے تو کم ریٹ میں دینے کی صورت میں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس میں نفع اب بھی نفع رکھا ہوگا. صحیح. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. باقی اس بیپاری کو چاہیے کہ وہ خود غور کرے کہ آیا جب اس نے کہا کہ مجھے 1.5 لاکھ کا نہیں پڑا میں آپ کو کیسے دے دوں، تو وہ کہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا.
تو اپنے سودے کو بیچتے وقت تاجر کا جھوٹ کا سہارا لینا، جھوٹ تو ویسے ہی ناجائز عمل ہے، دھوکہ بھی ہے، اور یہاں پہ خرید و فروخت کے اندر ایک طرح کا یہ دھوکے والی صورت بن سکتی ہے۔ تو اگر سودا کریں تو اس میں دھوکے سے اجتناب ضروری ہے، قسمیں کھانے سے بچیں، کہ عمومی طور پہ یہ عوام میں بھی مشہور ہے کہ جو زیادہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے اس پہ اعتبار کم کے اس پہ اعتبار کم ہو جاتا ہے، اس کے جھوٹے ہونے کی لوگ اس کو ایک علامت سمجھتے ہیں کہ اسے اپنی بات پر اعتبار نہیں ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں قسم کھاؤں گا تو اگلا شخص میری بات مانے گا، تو یوں قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ اب جو خریدار ہے اس نے کہا کہ بھائی میں اتنے پیسے لایا ہی نہیں تھا، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی میں 1,70,000 تو میں لایا ہی نہیں ہوں پیسے، میں خود 1.5 لاکھ روپے لے کر آیا تھا۔ صحیح۔ تو اب پھر یہ 1,60,000 میں اگر خرید رہا ہے تو 10,000 کہاں سے اب نکل رہے ہیں؟ تو یہ بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ جب سودا خریدنا ہی ہے، جانور پسند آ ہی رہا ہے اور پھر قربانی کا معاملہ ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی آپ کی یہ رقم جا رہی ہے، ثواب ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اب اس میں خریدار اگر قیمت بڑھا دیں اور بیچنے والا اگر غریب نادار ہے اور پتہ ہے کہ اس کا جانور میں خرید کر اس کو 2-4 ہزار کا کچھ فائدہ پہنچا دوں گا تو اس سے اس کا گھر اچھا ہو جائے گا، کاروبار اچھا ہو جائے گا، تو یہ نیک نیتی کے ساتھ ایک خریدار کا غریب بیچنے والے سے ایک تعاون بھی بن جائے گا، تو یہ بھی اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ تو بہرحال تاجر بھی بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دونوں طرف کے دونوں طرف کے حال، کہ ہم نے ابھی ریٹ معلوم کر کے آئے ہیں تو وہ تو اتنے کا دے رہے ہیں، اور آپ کا جانور وہ دونوں بظاہر جسم میں برابر ہیں، خوبصورتی بھی ایک جیسی ہے، تو آپ اتنا کیسے دے رہے ہو؟ وہ تو اتنے اس نے ریٹ لگا دیے تھے۔ اب اس آدمی کو نیچے لانے کے لیے آپ دوسرے کسی جانور کے مالک کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ادھر آپ کبھی گئے نہیں تھے۔ تو لوگ بڑے مطلب مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو دکاندار سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس مارکیٹ میں ہر دکاندار دوسرے دکاندار سے عام طور پہ ریٹ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے، اور یہ ایک مارکیٹ میں اگر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایک ایک چیز کا ریٹ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، کون سی چیز کتنے کی ہے۔ ابھی آم کا سیزن ہے تو سب کو پتہ ہے آم کی پیٹی کتنے کی اور کلو کی، اب ہم یہ کہیں گے نہیں فلاں تو اتنے کی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ صاف جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے ہی خام خواہ یہ بات کر تو رہا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے خریدار کو بھی اور بیچنے والوں کو بھی، جس میں دھوکہ ہو، جھوٹ کی ملاوٹ ہو، پھر آپ قربانی جیسا ایک فریضہ، ایک واجب کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں مزید جانور کی خریداری میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، نہ جانور بیچنے میں نہ جانور کی خریداری میں۔ جمیل صاحب، اس میں کتنی پیاری حدیث پاک میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ خامخواہ اپنی چیز کی تعریف نہ کرتا رہے، اور جو خریدار ہے وہ خامخواہ عیب نہ نکالے، وہ اس میں عیب نہ نکالے، ایسے ہی خامخواہ فضول قسم کے عیب۔ قربانی کے جانوروں کو دیکھیں گے، عیب ہوگا تو عیب بتائیں گے، مگر ہمارے ہاں عیب جو وہ شرعی طور پر عیب ہوتے ہیں ان کی کم، اور دیگر یعنی موٹا ہے، گوشت اتنا ہے، یہ اس طور پر آپس میں موازنہ کر کے ایک دوسرے کو وہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو منڈی میں جو افراد ہیں ان کو بھی چاہیے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، نیچے آ جائیں، ایسا نہ کریں، اور وہ بھی قیمت بعض اوقات ڈائریکٹ 4 لاکھ سے شروع کرتے ہیں، اور ادھر ہیں تو یہ بھی تو کوئی کم نہیں ہے، تو یہ 80,000 سے شروع کریں گے، یہ 70 لے لو، 80 لے لو، 1 لاکھ بھی نہیں پورا بتائیں گے، وہ دیکھتے ہی رہے۔ ان کو پتہ ہے جب اس نے بھی 4 سے شروع کی تو میں بھی 70 سے، اس کو بھی پتہ یہ 70 کا نہیں ہے، کم از کم 1.5 لاکھ تک تو ہوگا، لیکن یہ کرے گا ہی 70 سے شروع اس کو۔ تو یوں دونوں طرف سے بعض اوقات یہ منڈی میں مقابلے لگ رہے ہوتے ہیں، اور کوشش تو یہی ہو، بلکہ وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کئی مرتبہ اپنا بتاتے ہیں کہ ایسا بھی جانور خریدا کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنا ہے، تو جتنے پیسے مانگے اتنے ہی دے دیے، بلکہ کچھ اوپر ہی دے دیا کہ ہم اتنے اوپر دے دیتے ہیں، مزید دے دیتے ہیں، اور وہ لے لیا، اس کو کم ہی نہیں کرایا، کیونکہ یہ سارا نذرانہ ہی جا رہا ہے بارگاہ رسالت میں آپ کی طرف سے ایک طرح کا۔ تو اس طرح کے بھی کچھ ہیں لوگ سوچ والے کہ اللہ کے نام پہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ دیتے ہیں،
لیکن بہرحال کم قیمت میں کمی کروانا اور بارگنگ کرنا اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، کرنی بھی چاہیے. جب اتنے زیادہ مانگیں گے تو کون اتنے ڈائریکٹ ان کو پیسے دے گا؟ تو وہ لوگ بھی عام طور پہ کمی کروا سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ دوسروں کی چیزوں میں عیب وہ نہیں نکالنے چاہیے. جو عیب ہیں سو ہیں، اور جو عیب نہیں ہیں تو اس کو بالکل بھی یوں چیز کو عیب دار نہیں کرنا چاہیے. مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی ایک جانور ایسا ہو جس کی ایک آنکھ سے کانا ہو جبکہ اس کی دوسری صحیح ہو، کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. کانا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں ہے اور کانا پن اس کا ظاہر ہے، ظاہر کانا سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تہائی سے زائد جس کی بینائی جانور کی چلے گی تو اس کی بھی نہیں ہوتی. اگر ہم ویسے ایک خلاصتاً ہی دیکھیں کہ کوئی آدمی جانور لینے جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھی کان دیکھو، سینگ دیکھو، چلا کے دیکھو، ٹانگیں ہیں، دم ہے، یہی چیزیں دیکھنی ہوتی، یا ناظرین سمجھنا چاہیں کہ اور کیا چیزیں مجھے دیکھنی ہے؟ جانور کے جیسے آنکھوں کو بھی دیکھنا چاہیے. صحیح. بعض اوقات اندھیرے میں جانور کی خریداری ہو گئی، اب وہ آیا کانا تو نہیں ہے، یا ایک آنکھ سے اسے نظر ہی نہیں آتا صحیح ہے، اور ایک ہی آنکھ کام کر رہی ہے. یہ ہاتھ قریب جانے سے وہ یہ اسی طرح ہوگا کہ جانور کے جب آپ قریب اس طرح کریں گے تو وہ آپ کی طرف اپنا سر ہلا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس طرح دونوں طرف آنکھوں کے مطلب جس طرح ہم چیک کرتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، تو اس طرح یہ چیک کر لیں جانور کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا. تو اسی طرح اس کے چہرے کو دیکھ لیں، اس کے ہونٹوں کو دیکھ لیں، کٹنگ تو نہیں ہے، اس کی ناک کو دیکھ لیں کوئی کٹ تو نہیں لگا ہوا. تو بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جانور کے اندر کچھ معمولی سے بھی اگر عیوبات ہیں جن سے اگرچہ قربانی ہو جائے لیکن وہ کراہت پھر بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے یعنی طور کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن میں سرے سے قربانی نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس میں ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، وہ اپنے چاروں پاؤں سے چل رہا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے پاؤں میں کسی ایک جگہ زخم ہے، جس زخم کی وجہ سے اس پاؤں کو وہ زمین پہ ٹکا تو رہا ہے، صحیح ہے، وزن بھی دے رہا ہے، لیکن مکمل وزن نہیں دے رہا، کچھ لڑکھڑاتا ہوا، کچھ لڑکھڑاہٹ اس کے اندر پائی جا رہی ہے. تو اب اس جانور کو خریداری کے وقت اس کو چلا کر بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے چاروں پاؤں پر وزن برابر دے کے چل رہا ہے یا کسی ایک پاؤں پر وزن زیادہ نہیں دے رہا. تو اگر وہ اپنے چاروں پاؤں پہ وزن دے رہا ہے لیکن کسی ایک پہ کم دیتا ہے تو یہ عیب ہے. اس سے اگرچہ قربانی ہو جائے گی کہ جانور اس حالت میں یہ باقاعدہ جہاں آپ چلائیں گے وہ چلے گا، اگرچہ قربانی ہو جائے گی، لیکن جانور میں یہ عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. جانور کا کان چیرا ہوا ہے یا تھوڑی سی اس کی کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی اگرچہ قربانی ہو جائے گی. اگر 1/3 یا اس سے کم مقدار میں کان کٹا ہوا ہے تو قربانی اگرچہ ہو جائے گی، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس جانور کا اس معمولی عیب سے بھی پاک اور محفوظ ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح بعض جانوروں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، صحیح، کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں، لیکن ان کم دانتوں کے ساتھ بھی وہ جانور چارہ کھا رہا ہے، اپنے غذا باقاعدہ وہ اپنے پیٹ میں لے رہا ہے اور مطلب جی رہا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی. بعض اوقات جانور کے دانت گر گئے، اب اس صورت میں بھی اگر وہ جانور چارہ کھا رہا ہے اور اپنی غذا لے رہا ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ایسے کی قربانی نہ کریں. چلیں ناظرین کرام، آپ نے کچھ باتیں تو سیکھ سمجھ لی ہیں، اور امیر اہل سنت کا رسالہ بھی ہے ابلغ گھوڑے سوار، اس میں بھی کئی ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور دارالفتاء اہل سنت کی ایک باقاعدہ کتاب ہے قربانی کے مسائل، قربانی کے فتاویٰ. دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کئی طرح کے شرعی مسائل یہ بھی قربانی کے حوالے سے ضرور سیکھنے کو ملیں گے. مزید ایک سوال اور لیتے ہیں، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں. جی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی قربانی کے لیے جا رہا ہو اور اس کے پیسے اگر چھن جائے یا گر جائے تو اب اس پہ قربانی کا کیا حکم ہوگا، کہ یہ قربانی قرضہ لے کے کرے گا یا اس پہ قربانی ہو جائے گی؟ اس کی جواب ارشاد فرمائیں.
بعض کا تو ہوتے ہی اتنے ہیں اور وہی چلے جاتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ اب اس کے اندر دو صورتیں بنیں گی کہ اگر کسی نے قربانی کے جانور کے لیے جتنی رقم اس نے لی تھی اور حاجت اصلیہ ضروریات وغیرہ سے فارغ جو نصاب کی اماؤنٹ بنتی تھی اس اماؤنٹ کی, جیسے آج کل جو اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی, وہ تقریباً 1,32,000 35,000 40,000 اس کے لگ بھگ ایک اماؤنٹ چل رہی ہے. اب مثال کے طور پہ اس نے 50,000 روپے اپنے حاجت ضرورت سے زائد نصاب کے برابر اس رقم میں سے 50,000 روپے نکالے, اور نکالنے کے بعد یہ قربانی کا جانور لینے کے لیے, بکرا بکری یہ لینے کے لیے نکلا ہے, اور یہ ڈکیتی پڑی اور یا گر گئے, گم ہو گئے, چوری ہو گئے, چھین لیے گئے, تو اب اس صورت میں اب اس کے پاس جو بقایا مال ہے, اب حاجت و ضرورت سے زائد اب نصاب سے اگر یہ کم ہو گیا مال, تو اب اس کے اوپر دوبارہ قربانی واجب نہیں ہوگی. قربانی واجب نہیں اگر ہے ہی, مطلب اگر وہ نصاب ہی کا نصاب سے کم ہو گیا تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں رہے گی. لیکن اگر بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, لاکھوں لاکھ کے مالک ہوتے ہیں, کروڑ پتی ہوتے ہیں, اب ان کے اگر قربانی کے جانور کے لیے اگر 2 4 5 لاکھ لے کے گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے, ڈکیتی میں وہ رقم ان سے چھین لی گئی, اس کے علاوہ بھی ان کے پاس لاکھوں موجود ہیں جو حاجت و ضرورت سے قرض وغیرہ سے زائد ہیں, تو اس صورت میں ان پر قربانی کا وجوب باقی رہے گا. اب انہیں دوسرے جانور کی قربانی کے لیے پھر کوشش کرنی ہوگی. یعنی لاکھوں روپے جو بھی ایک نصاب بنتا ہے, اب جیسے آج کل 1,40,000 39,000 یہ نصاب بن رہا ہے, اب رقم اتنی یا جو بھی ان کے پاس سونا ہے چاندی ہے یا دونوں کو ملا کر مجموعی طور پر اتنی رقم پھر بھی بنتی ہے, یہ چھن جانے کے بعد بھی چھیننے کے بعد تو بھی قربانی کا وجوب رہے گا. اچھا, یہ مسئلہ تو انہوں نے کہا پیسے ہی گئے, تو یہ بھی مسئلہ سیم ہی ہوگا کہ جانور لے کر آئے جانور ہی گیا؟ ہاں, اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جانور قربانی کے لیے لے کر آئے اور ایام قربانی ابھی آنے سے پہلے ہی, ذبح ہونے کا وقت ابھی آیا نہیں تھا, اس سے پہلے ہی وہ جانور اگر مر جاتا ہے تو اس صورت میں اب اس کے اوپر قربانی, اگر وہ شریف فقیر ہو گیا جانور خریدنے کے بعد, اب وہ غنی نہ رہا, اب شریف فقیر کے زمرے میں آ گیا, تو اب اس کے اوپر مزید دوسرے جانور کو لانا یا حصہ ڈالنا واجب نہیں ہے. البتہ اگر جانور مر جانے کی صورت میں یا گم ہو جانے کی صورت میں, آج کل شفیق صاحب یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے, جانور بھی گم ہو جاتے ہیں, گم نہیں ہوتا, مطلب اچھا جانور چھن جاتے ہیں یا چوری ہو جاتے ہیں. ہاں, تو اب اگر کسی کے جانور چوری ہونے کے باوجود بھی یا مر جانے کے باوجود بھی وہ غنی ہے, مالدار ہے, صاحب نصاب ہے, تو اسے یا تو حصہ ڈالنا ہوگا, 7 حصوں میں سے کوئی ایک حصہ لے لے, یا پھر وہ ایک جانور خرید لے, بکرا بکری دمبا بھیڑ وہ خرید لے تاکہ اپنا واجب ادا کر سکے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہوں گے جو شوقیہ طور پر لے آئے لیکن شرعاً ان پر واجب نہیں بنتی, شرعاً واجب نہیں بنتی, تو اب اس کا جانور اگر گم ہو گیا یا چلا گیا تو کوئی دوسرا جانور اس کو لانے کی حاجت نہیں ہے, شریعت اس پر واجب نہیں کرے گی کہ یہ لے کر آ جائے. بہرحال ناظرین کرام, پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, فی امان اللہ. ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ